سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا سوال ہے کہ اعتکاف کے دوران لنگر رضویہ میں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ یہ صرف اعتکاف تک ہی محدود نہ رکھا جائے، جہاں جہاں دنیا بھر میں اسلامی بھائی ہیں یہ مدنی مشوروں کے نام پر سفر کر کے آتے ہیں، بعض اوقات تربیت اجتماعات کے حوالے سے، تو اس میں جو اس مطلب کہ آتے ہیں کیٹیگری میں کیا ان کے لیے خیر خواہی کا انتظام سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اب اس کے علاوہ جو دیگر اسلامی بھائی وہ مل جاتے ہیں کھانے میں، بعض آپ کو ملیں گے ایسے موقع پر کہ جب کھانے کی زیارت ہوگی تو ان کی بھی زیارت ہو جائے گی، تو وہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی یہ گھڑی کے ساتھ نہیں چلتے، کھانے کی خوشبو کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو ان سب کو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ رب کریم ہمیں خودداری عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ خودداری عطا فرمائے۔ جتنے بھی دعوت اسلامی کے مبلغین اسلامی بھائی ذمہ دار ہیں، کوشش یہی کرنی چاہیے، اور لکھا ہوا بھی تھا وہ جو لنگر رضویہ کے مدنی پھولوں میں بھی، کہ بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے جیب سے ہی ترکیب رکھیں، یہی بہتر ہے۔ ہمارے مدنی مشوروں میں بھی بعض ایسے الحمدللہ کھاتے پیتے اسلام بھائی بھی ہوتے ہیں مدنی مشوروں میں، کہ اگر وہ چاہیں تو مدنی مشورے میں بھی اگر لنگر رضویہ بھی لے رہے ہیں تب بھی اپنے دعوت اسلامی کے لیے مدنی احتیاط وہ دے سکتے ہیں، 100 200 500 روپے 1000 روپے بعضوں کو نہیں بھاری پڑتے، اور اگر وہ نہ بھی آتے تب بھی یہ کھاتے تو صحیح نا باہر سے، تو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جن سے ممکن ہو اپنے ساتھ ٹفن باکس ساتھ رکھے۔ عموماً لوگ آفیسز کے لیے جو نکلتے ہیں تو صبح کا ناشتہ کر کے نکلتے ہیں اور دوپہر کا ٹفن ساتھ لے جاتے ہیں۔ کیوں ٹفن ساتھ لے جاتے ہیں؟ بھائی ان کو پتہ ہے کہ ہم آفس پر جا رہے ہیں، کینٹین میں کھائیں گے تو 150 روپے کا کھانا ملے گا، اور گھر کا بنا کے لے جائیں گے تو 50 روپے کا کھانا پڑے گا، تو یہ صرف 100 روپے بچانے کے لیے گھر کا ٹفن لے کے جاتے ہیں کہ نہیں لے کے جاتے؟ تب اور 2 3 4 بجے جب ان کو موقع ملتا ہے گھر کا ٹفن کھول کر یہ کھاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اگر اپنے شہر میں ہی ہیں مثال کے طور پر تو کوشش کرے اسلامی بھائی، امیر علیہ سنت کا پرانا طریقہ ہے اور ہمارے لیے اس میں زبردست درس بھی ہے اور زبردست تقلید ہے کہ ہم اس عمل کو اختیار کریں کہ جن سے ہو سکے جو گھر سے نکلتے ہیں ان کو پتہ ہے وہ دوپہر کو گھر نہیں جائیں گے، کھانا کھانا ہوگا، تو لنگر رضویہ پر ہاتھ رکھنے کے بجائے یہ گھر سے ٹفن باکس لے کر نکلے، اور اگر یہ بسا کے طور پر اپنے جیب سے کینٹین میں بھی کھاتے ہیں، میں ان کو اپنے طور پر خیر خواہی کے تحت مدنی مشورہ دے رہا ہوں کہ کینٹین کا ہو یا بازار کا ہو، وہ کھانا اتنا صحت کے لیے مفید نہیں ہوتا، مہنگا بھی پڑتا ہے، مفید بھی نہیں ہوتا، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اپنے گھر سے اگر ہلکا پھلکا لے کر آ جائیں گے تو امید ہے کہ صحت بھی اچھی رہے گی اور اس سے بچت بھی ہوگی۔ گھر کے کھانے میں عافیت ہے، گھر سے شرط ہے ہلکا پھلکا لائے، ہلکا پھلکا لائے پاپا، یہ گھر والوں کو بھی تعاون کرنا پڑے گا، کچھ ہماری نفس کا بھی قصور ہے۔ اور لائٹ ناشتہ ہو، پراٹھا ہو، ملائی ہو، بس ہاں، قورمہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب رمضان میں یہ کہ مطلب خجلہ پھینی لے لینا تھوڑا سا، دودھ تو چینی بھی نہیں ڈال کر، تو ابھی ایک چوری کی اطلاع ملی مجھے کل، شاید میں نے جو گجرات کا جیسے آئے تھے نا 250 کے قریب سے، ایک چادر کا قصہ تو سنا ہے میں نے، اس کو تو میں نے پوچھا کہ تم مدنی مذاکرے میں تھے کہ نہیں، سنا کہ نہیں، تو بھی پھر بھی چادر مانگ رہا تھا، حالانکہ یہ سب سمجھایا ہوا تھا،
ایک حصہ میں نے میرے جو قریب ہوتے ہیں بولا یہ گجرات والے نے تم نے جس قلم سے کام کیا تھا لکھا تھا نا وہ قلم اس نے پکڑ لیا. میں نے سمجھا بھائی یہ نہیں وہ زبردستی بولا لے گیا قلم نہیں دیا. اب وہ تو ڈاکو ہی ہوا نا, حرام ہوا نا اس کے لیے اس طرح قلم اٹھا کے لے جانا. یعنی اتنا سمجھایا اس کے باوجود میرا قلم لے گیا. مجھے اطلاع بھی بعد میں ملی. میں معاف کر دوں تب بھی وہ گناہ گار ہے, معاف کر دوں تب بھی اللہ کا گناہ گار تو یہ رہے گا نا. یہ غصب ہوا نا. ورنہ یہ ہے کہ بابا آپ جہاں کہیں پہنچے مثال کے طور پر اور آپ کی کہیں دعوت ہے اور اسلامی بھائی اگر کوئی پہنچے ہوئے ہیں کہیں سے بھی تو آپ کی دعوت ہے تو گویا کہ جو بھی آپ کے اسلام میں ملنے دیکھنے کے لیے سب کی دعوت ہو گئی نا, وہ تو آئیں گے نا, باپا کی دعوت ہے. لیکن اب اللہ احتیاط نصیب فرمائے. ایک دور تو ایسا گزرا ہے کہ جیسے شروع میں جب یہ دوسروں کو مجلسیں جیسے تحریری کام اور یہ سونپے نا تو میرے نام کے جو تحائف آتے تھے نا کھا جاتے تھے. اچھا آپس پاپا کا ہے نا اس میں کیا یعنی اجتہاد, ان مجتہد نے میرے بہت پیسہ کھائے یار. تو واسطہ اب یہ تو میں بھی معاف نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو میرا نہیں انہوں نے چھینا, یہ کھایا ان کا جنہوں نے بھیجا تھا, میرے مجھ تک تو پہنچا ہی نہیں نا. تو یہ تو میرے معاف کرنے سے تو کوئی اس کا شاید تعلق نہ ہو کہ یہ ان سے معاف کریں جن کا جنہوں نے بھیجا. ابھی آپ کے ہاتھ میں آ گیا, آپ نے کھا گئے تو ابھی ان کا کھایا نا, مجھ تک تو پہنچا ہی نہیں. یہ کھا گئے اور زمانے تک کھایا, بہت بعد میں انکشاف ہوا. اور یہ ساہوکار اس سے نہیں کہ وہ چور یا ڈاکو, ساہوکار اپنے داڑھی ماما زلفے سب میں کھائے. کوئی ایسی ندامت بھی نہیں دیکھی جب یہ مسائل نکلے نا, پتہ چلا میں نے کوئی ایسی ندامت بھی نہیں دیکھی. حالانکہ یہ نہ آدمی یہ پاگل ہو جائے گا اب کس کس کو ڈھونڈوں میں کہ کس کس کے میں نے کھائے. تو کوئی مسئلہ پوچھے گا مجھے کرنا کیا چاہیے, اب یہ بھی ذہن نہیں ہوتا اب میں کیا کروں. حل ہے اس کا, حل شریعت میں کس بات کا حل نہیں ہے. تو یہ اب ارشاد فرمائیے کہ جو مسائل اب یہ بیان کر رہے ہیں, اب عمرے پر گئے تو اب ایک اسلامی بھائی جمع ہیں بس 15 20 25, اس میں 2 4 اور اسلامی بھائی ملنے جلنے والے چلے گئے. کھانے کا ٹائم عموماً کھانے کے ٹائم پر ملنے جلنے والے آ ہی جاتے ہیں. اب یہ بیٹھیں گے اور یہ کھا پی لیں گے, اور اب وہ ویسے تھوڑے سے وہاں کر کسر سے چلنا ہوتا ہے کئیوں کو, یا کہیں ہوٹل میں بیٹھے کھا رہے ہیں تو وہ جا کے بیٹھ جائیں گے, ان کے ساتھ کھانا پینا شروع کر دیں گے. تو ایسے موقع پر حکم شریعت کیا ہے, احتیاط کس شے کا نام ہے, اور مروت کیا ہے, اس معاملے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ ہر آدمی اس طرح نہیں کرتا ہوگا لیکن بعض کرتے ہوں گے. تو اب اگر جو کھا رہا ہے اس نے آفر کی, بعض اوقات آفر کرتے ہیں آؤ آئیے, تو جو تھوڑا موپیدار ہوتا ہے نا بولے گا نہیں یا بولے گا بسم اللہ کرو, بسم اللہ کرو, یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے, یہ غلط ہے. اس کو بعض فقہا کے نزدیک بہت سخت حکم ہے اس کا. تو بہرحال یہ کہ یہ ممنوع ہے, بلکہ یہ کہ اللہ برکت دے کھا لو, یعنی کہ اللہ برکت دے یہ کہہ دے, پھر دوسری بار تیسری بار پھر بیٹھ جاتے ہوں گے. تو یہ تو جائز ہوا کہ اگلے نے خود آفر کی اور کھلایا. ایک صورت یہ کہ آیا اور اس نے آفر نہیں کی, لیکن دونوں میں یہ طریقہ کار ہے کہ ایک دوسرے کا بے تکلف یہ کھاتے ہیں اور آپس میں ایسی دوستی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں, کھا لیا ٹھیک ہے. تیسری صورت اگلے نے نہ دعوت دی نہ ایسا آپس میں کوئی راو رسم ہے, لیکن یہ بیٹھ گیا اور یہ اس کو بحالت ناگواری اس نے اس کو کھانے دیا, اور قرائن واضح ہیں کہ یہ اس کو ناگوار گزر رہا ہے, یہ اب اس کے لیے جو کھا رہا ہے یہ حرام ہے. تو بغیر اجازت کس طرح کھانا, یہ عام طور پہ اس پر احتیاط نہیں ہے ہمارے یہاں. بھلے اگر پیر مرید ہے تب بھی اگر پیر بھی مرید کا اس طرح کھائے گا بحالت ناگواری اس نے کھانے دیا اور راہ و رسم نہیں ہے اس مرید سے اس طرح کی, تو پیر گناہ گار ہے. مرید کا مال اس کا مال کہاں سے ہو گیا؟ اس طرح کے جب چاہے کھا لے, جب جیب میں ہاتھ ڈالے پیسے نکال لے, یہ تو نہیں ہو سکتا. اس طرح پیر کھا رہا ہوں اور اس مرید سے اس کا اس طرح کا انداز نہیں ہے, اور اب مرید بولے کہ پیر صاحب ہے تبرک میں بیٹھ گیا, اب پیر صاحب بیچارہ پریشان, یہ مرید کے لیے حرام ہے.
تو نہ پیر مرید سے مانگے نہ مرید پیر سے مانگے. پیری مریدی اس لیے نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے. خالی کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہم یار. پیر ہماری آخرت کے لیے، پیر بیماریوں کے علاج کے لیے اور بھوت اتارنے کے لیے بھی نہیں ہے. پیر یعنی کہ رشد و ہدایت کے لیے، اور وہ ہمیں مطلب اللہ کی عبادت پر لگانے کے لیے، ہماری ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بننے کے لیے، ہمیں جنت میں پہنچانے کے لیے. پیر کا کانسیپٹ بھی غلط ہے. اب جو چھکارا کیا عامل ہے بابا جی ہے، اور کچھ بھوت اتر گیا یا کوئی مریض ٹھیک ہو گیا سمجھتے کہ یہ پہنچا ہوا ہے. تو ڈاکٹر اس سے زیادہ پہنچا ہوا ہے یار. وہ دل کاٹ کے نکال کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے، وہ بندہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ تو بڑے پیر صاحب ہوئے نا ڈاکٹر صاحب. تو علاج ایک اپنا شعبہ ہی ہے، لیکن اس لیے پیر نہیں ہوتا، آخرت کے لیے رشد و ہدایت. ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جو کسی کے یہاں اگر ان کو جانا بھی ہو نا تو وہ یہ کہ میں نے خود سنا ہے کہ یار ابھی نہیں جاتے، ابھی کھانے کا ٹائم ہے، دوپہر کا جیسے کھانے کا ٹائم ہے، رات کے یار ابھی نہیں جاتے، ابھی کھانے کا ٹائم ہے، ان کو ہم کو کھلانا پڑے گا. ایسے ٹائم پہ جاتے جب کھانے کا ٹائم. وہ گھروں میں جو نارملی کھانے پینے کے یا کہیں آنے جانے، دفتروں میں بھی دیکھا ہے کہ یار یہ لنچ ٹائم ہے، کھانے کا ٹائم ہے، ابھی نہیں جاتے، ان کے اوپر ایسے خالی بیچارے پھنس جائیں گے. تو وہ جاتے ہی ایسے ٹائم پر تھے جو کھانے کا ٹائم نہ گھر میں ہو نہ دفتر میں ہو نہ اسی جگہ پر ہو. تو ایسا بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی، ان سے واسطہ پڑا ان لوگوں سے بھی. عمرے کا وہ یاد آ گیا نا کہ کھا رہا ہے، اب عمرے میں ہو یا کہیں بھی اپنے گھر میں ہو یا ہوٹل میں ہو، کھا رہا ہے اور کوئی پہنچ گیا اور وہی راو رسم نہیں ہے اس سے، اور اب یہ کہ اجازت مانگی، تو یہ اجازت بھی سوال ہے. کھانا مفت تو نہیں آتا نا. اجازت مانگی کہ میں آپ کے ساتھ کھا لوں، تو اب اگر اس نے اجازت دے دی، اب اگر قرینہ واضح ہے کہ اس نے مروت میں اجازت دی ہے، ناگوار گزر رہا ہے اس کو، کہ جیب میں تو اس کے پیسے جائیں گے نا، وہاں تو سیدھے سے ریال نکلیں گے، سمجھے 5-15 ریال کا کھا ڈالے گا. تو بہرحال یہ کہ اس کو ناگوار گزرا، ناگواری، تو اس صورت میں مروت میں اجازت دی اس نے، اور قرینہ واضح ہے کہ اس کو ناگوار گزر رہا، تو یہ بھی حرام. اچھا، اور یہ کہ سوال کرنا، اگر یہ ایسا موقع ہے کہ اس پہ ذلت ہے، تو یہ ذلت پر سوال کیا اس نے، اپنے آپ کو ذلت پر پیش کیا. یہ بھیک کے حکم میں آ جائے گا. بھکاری جو بھیک مانگتا ہے بلا اجازت شرعی اس نے بھیک مانگی تو یہ بھی حرام. کئی صورتیں حرام کی بھی جا رہی ہیں، حلال کی بھی جا رہی ہیں. تو اس میں عافیت، خودداری. ایک اسلامی بھائی کا واقعہ ہے، بھائی امامہ اسلامی بھائی ہیں، ان کے ساتھ سفر جو ساتھ کیا تھا ان لوگوں نے، آپس میں ہوتا ہے نا پورا جیسے کاروان جاتے ہیں. تو اس نے مجھے قصہ بتایا کہ فلاں کے پیسے ختم ہو گئے اور میرے کو پتہ بھی نہیں چلا. ایک دن اس نے فاقہ کیا، بھوکا رہا، یار اس نے بولا بھی نہیں. اور اس نے پھر یہ قصہ بتایا اپنا کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، مدینہ شریف میں ختم ہو گیا، ایک دن تک تو بھوکا رہا، پھر میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ ریال ختم ہو گئے، 1500 ریال چاہیے. میں نے عرض کیا، خیر میں عرض کر کے واپس آ گیا. پھر شاید رات ہوئی تو گھر میں اپنے یہاں قیام تھا، وہاں تھا تو ایک کوئی دوست آیا میرا. ایسا راو رسم نہیں تھی کہ مانگ لیتے اس سے، ایک ایسے جاننے والا جس کو میں جانتا تھا، وہ اتفاق سے وہ آیا اور اس نے مجھے 500 ریال تحفے میں دیے. اب میں نے مانگے تھے 1500 بارگاہ رسالت میں. پھر اس کو پتہ نہیں کیا دھین میں آیا، پھر جیب میں ہاتھ ڈالی، یار 500 اور ریال لے لو تحفہ. پھر جیب میں ہاتھ ڈالا، بولا 500 اور لے لو. یوں بولا وہ مجھے 1500 ریال دے کے چلا گیا. اس کو نہ میں نے مانگا تھا، نہ اس کو میرے یہ فقے کا پتہ تھا. یہ اپنے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی ہیں، اس کا قصہ ہے. تو یہ اللہ کی شان ہے، آقا کی دین ہے، اللہ کی عنایت سے. اس حکایت سے تو متاثر ہونا ہی ہے. میں جو اصل متاثر ہوا نا اس کی خودداری سے ہوا کہ یار ایک دن تک یار فقہ کیا اس نے، کھایا نہیں یار، اور بولا بھی نہیں دوستوں کو، ورنہ سعادت سمجھ کے اس کو کھلا دیتے. مانگا نہیں اس نے. اس سے مفت خوروں کو تو ڈوب مرنا چاہیے.
اور مفت خورہ کون ہے میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں. جو یہاں معتکفین کے واقعی خدمت کرتے ہیں اور اعتکاف نہیں کرتے یہ بھلے کھائیں، یہ مفت خورے نہیں ہیں. مفت خورے وہ جو کھانے پینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں. نہ حلقوں میں بیٹھے ہیں، نہ مدنی مذاکروں میں، نہ نماز کی جماعت کی توفیق ہے، خالی کھانا ہی ہے. یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، ان کو اس سے رجوع کرنا بچنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. فیضان رمضان جاری رہے گا انشاءاللہ. کس کس نے پڑھی ہے؟ یا اللہ، بس اتنوں نے پڑھی ہے. زندگی میں کبھی بھی پڑھی ہو پھر بھی تعداد تھوڑی ہے. ادھر بھی بایاں بازو تھوڑا کمزور، دایاں بازو بالکل ہی ڈیڈ. یا اللہ یہ کیا ہوگا میرا. انگریزی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، ہندی میں ہے، گجراتی میں. تو یار یہ فیضان رمضان پڑھو نا میرے بھائی. بنگلہ دیش میں بھی ہے. جس نے نہیں پڑھی وہ کب تک پڑھ لیں گے انشاءاللہ. سچی نیت ہو تو نیت کا اظہار کرنا، ورنہ نہیں کرنا، جھوٹ نہیں. کب تک انشاءاللہ صفحات 700 سے قریب پہلے عشرے میں احکام روزہ اور تراویح. احکام روزہ پہلے ہو. اچھا. اور معتکفین کے لیے اعتکاف کا باب بھی ضروری ہے. اعتکاف کا باب نہیں پڑھیں گے، فیضان اعتکاف ہے اس میں. پھر جو یہ کرتے ہیں نا مسائل بیچارے، کتنے اعتکاف توڑ ڈالتے ہوں گے، ٹوٹ جاتا ہوگا، اب پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا. 30 رمضان سے پہلے پوری پڑھ لیں بابا، یہ کوئی تحریک چلے نا. اور ہلکے اور مدنی مذاکرے وغیرہ ڈسٹرب نہ ہو. جی بابا. ہے کوئی 20 رمضان تک پوری ختم کرنے کی نیت؟ انشاءاللہ. چلو بھائی ہمارا دایاں بازو مضبوط ہو گیا ہے. سبحان اللہ. ادھر بھی تو میں آپ کو تحفے میں دوں یا خریدیں گے؟ ہاتھ پھیلا ہوا ہے. یہ میری ذاتی نہیں ہے، مجھے اعلان کے لیے دی گئی ہے. جیب میں ہاتھ ڈالو یار، ایسا نہیں کرو. اس کے لیے کسی سے سوال نہیں کرنا ہے کہ مجھے کتاب دلا دو. یہ پھر وہی ذلت والی بات. ہاں خرید لو. ہاں جب بٹ رہی ہو تو پھر ہاتھ بڑھا کر لے لینا، الگ بات ہے. تقسیم مطبوعات مکتبۃ المدینہ کے ضمن میں بھی تو لینا یار. تقسیم اپنے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، اس طرح بھائیوں میں بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے. جو رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں نا، جو مدنی ماحول میں نہیں ہوتے، ان کے گھروں میں داخل ہو تو فائدہ انشاءاللہ. اس میں بھی فائدہ ہے، اس میں بھی فائدہ ہے. تو ایسی کوئی ترکیب فرما. اچھا اس کے لیے چندہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، عطیات نہیں. ہاں ابو سے، امی سے، بھیا سے لے لیا، چاچا سے لے لیا، وہ الگ بات ہے. باہر چندہ نہیں، یہ گھر میں. پاپا دعائے تراویح کا پینا فلیکس بھی ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ نے جاری کیا ہے، اور یہ بھی ہمارے مختلف شہروں کے مکتبۃ المدینہ پر یہ پہنچایا گیا ہے. اس کی بھی زیارت کر لی جائے، اور ذمہ داران اس حوالے سے بھی مکتبے کے ذمہ دار سے رابطہ فرما لیں. رمضان میں گناہ کرنے والے کی قبر کا بھیانک منظر، کیونکہ کافی تعداد ہے مسلمانوں کی جو بدقسمتی سے روزے نہیں رکھتے. تو یہ تقسیم کے لیے مسجدوں میں، مسجد کے بجائے، مسجد میں تو وہ آتے ہوں گے جو روزہ رکھتے ہوں گے، نمازی ہوں گے، بازاروں میں تقسیم کیا جائے. مسجد میں نہیں، ہے نا، بازاروں میں، دکانوں پہ، فیکٹریوں میں، میدانوں میں، ایسی جگہ پر جہاں مطلب غفلت بھرا ماحول ہوتا ہے وہاں بانٹ دیا جائے. انشاءاللہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. اور دل ہلا دینے والا اس میں مضمون ہے. جو پڑھے گا ہو سکتا ہے کہ اگر روزہ نہیں رکھتا تھا تو آمادہ ہو جائے روزہ رکھنے پر. خدا نہ خواستہ نہیں بھی رکھا، آپ کو تقسیم کرنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو یہ لاکھوں کی تعداد میں کاش تقسیم ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز بے ہدایت
پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة۔ اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلى الله على النبي النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي، يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هشمي يا مطلبي يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول